السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اگرچہ اضاحی اور قربانی کے مسائل خطبہ جمعہ میں کسی حد تک ذکر کیے جا چکے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی کئی سارے دروس اس میں باقی ہیں، لہٰذا اس درس کو صلاۃ عشاء کے بعد بھی عید الاضحیٰ سے پہلے جاری کر کے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے درس میں جس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا میت کی جانب سے ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتوں سے اور بعض دعاؤں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے کے لیے کسی صریح اور واضح دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں عبادات کو انجام دینے کے لیے اصل ضابطہ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادات میں ساری کی ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ یعنی عبادت کو ہم بغیر دلیل کے کبھی بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں جب تک دلیل واضح طریقے سے نہ آ جائے، جب تک اس عمل کو انجام دینا جائز نہیں ہوگا۔ میت کی جانب سے قربانی پیش کرنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث اس کے جواز کا استدلال کرنے والے پیش کرتے ہیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی پیش کی تو آپ نے جو دعا فرمائی اور قربانی کرنے سے پہلے جن دعا کے جو الفاظ آپ نے اپنی مبارک زبان پر جاری فرمائے، وہ الفاظ دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے بہت مختلف الفاظ مختلف روایات اور حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں: بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح فرمایا تو چھری چلانے سے پہلے یہ دعا پڑھی کہ اللہ کے نام سے، اے اللہ رب العالمین، تو اس جانور کو محمد کی جانب سے یعنی میری جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ جو لوگ جواز کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آل محمد اور امت محمد کے وہ لوگ شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو دعا ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ امکان موجود ہے کہ وفات پا جانے والے شامل ہو جائیں۔ لہذا یہ استدلال اس دعا سے کرنا جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ یہ دعا امت محمدیہ میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں پر آل محمد کا تذکرہ، امت محمد کا تذکرہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کے تحت محدثین نے اس کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دعا امت محمدیہ میں سے کسی کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ تو ایک استدلال اس روایت سے کیا جاتا ہے جو روایت
اور روایت اور دعا کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، لہذا یہ استدلال غلط ہے۔ دوسرا مضبوط استدلال جو وہ لوگ کرتے ہیں اپنی اصطلاح کے مطابق، وہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسا کہ آپ نے تاریخی روایات میں یہ پڑھا ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے، جن میں سے 90 سے زیادہ اونٹ بذات خود اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، اور اس کے بعد حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر دی کہ اب بقیہ کی تکمیل تم کرو، یا بعض روایات کے مطابق 63 اونٹ جو آپ کی عمر کا حصہ تھا اتنے آپ نے خود ذبح فرمائے، اور بقیہ اونٹوں کے لیے حضرت علی کو وصیت فرما دی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وصیت یہ بھی فرمائی تھی، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے کہ میرے بعد میری جانب سے قربانی کرتے رہنا، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت قابل استدلال اور قابل عمل نہیں ہے، روایت کمزور اور ضعیف ہے۔ لہذا ابو داؤد کی اس روایت سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے دلیل اور حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ یہ دونوں کی دونوں روایتیں جو میت کی جانب سے قربانی کے طور پر پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں، اور میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ عبادت ہے، اس وجہ سے اس کے جواز پر کوئی بھی واضح اور صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے، جو کہ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے میت کی جانب سے قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی پیش کرتا ہے اس کو زندوں کی جانب سے پیش کرے، اور ساتھ میں اہل بیتی کا الفاظ استعمال کرے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اس کو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ تو عمومی صیغے کے لحاظ سے اس میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ شامل ہوں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی میت کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے تمام ایام میں امکان موجود ہے، کیونکہ میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع سے میت کی جانب سے قربانی پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کسی کو میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ صدقے کے جانور کے طریقے پر ہوگا، یعنی ایک زائد جانور لا کر کے میت کی جانب سے یا جس کے وفات پا جانے والے کی جانب سے جو ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کے نام سے ذبح کریں۔ شرط یہ ہوگی کہ قربانی کے جانور کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لیکن صدقے کے جانور کا گوشت جو میت کی جانب سے ذبح کیا جاتا ہے وہ ہم خود نہیں کھا سکتے، بلکہ وہ پورا کا پورا صدقہ کر دیا جائے گا، فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا جائے گا۔ لہذا اگر کسی کو میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہے تو اس کو صدقے کی نیت سے قربانی کے جانور کے علاوہ کوئی مستقل جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اس نیت سے اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔